ارشاد فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اب دیکھیں یہ ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھائیں گے یا دنیا میں وہ اس جرم میں ملوث رہیں گے تو ان کی حالت آخرت میں کیا ہوگی؟ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ لا یقومون، وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے۔ دنیا میں تو بڑے اسٹیبل تھے، دنیا میں تو بڑے طاقتور سمجھے جاتے تھے، معیشت کے پاوے سمجھے جاتے تھے، لیکن جب اللہ کے ہاں آئیں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا یقومون، وہاں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اپنی حالت کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر اس پہ کوئی اثر ڈال دیا ہو، اس پہ جنون طاری ہو گیا ہو، اور وہ جیسے ایک مجنون آدمی، ایک نشے میں جو ہے نا ایک آدمی جو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کھڑا نہیں رکھ سکتا، اللہ فرماتے ہیں سود خور اللہ کے ہاں ان کی حالت بھی یہی ہوگی۔ اور سامعین محترم، اس کے بعد اللہ نے مزید ارشاد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آن پہنچی۔ اب اس کے مخاطب ہم سب ہیں، یہ نہیں کہ اس زمانے کے لوگ مخاطب تھے، اب یہ اللہ سب سے مخاطب ہے، اور اللہ ہم سے ارشاد فرما رہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کسی کے پاس بھی اس کے رب کی نصیحت آن پہنچی، فانتہا، اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، سود کو چھوڑ دیا، فلہ ما سلف، جو ہو چکا وہ اللہ نے اس کے لیے معاف کر دی، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے ہاں۔ لیکن ومن عاد، جو اس نصیحت کے بعد بھی سود میں ملوث رہا تو پھر کیا ہوگا؟ فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ اہل جہنم میں سے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ وہ آیات تھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں یہاں پہ تدریج کے ساتھ ایک گھنونے معاشی جرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ ہمارے ذہن بنائے اور اس سے رکنے کی طرف ہمیں لایا گیا۔ حالانکہ اہل ایمان کی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ رک جاؤ تو وہ رک جائیں، جب کہہ دیا حلال ہے تو اسے حلال سمجھے، جب کہہ دیا حرام ہے تو اسے حرام سمجھے۔ اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا ایک آئین اور منشور ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ اس میں ایک جملہ، ایک لائن، ایک شپ جو ہوتی ہے وہ کتنا بڑا معنی رکھتی ہے، اور ہم اس کے سہارے جو ہے اپنے رائٹس جو ہے وہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین یہ کہتا ہے تو لہٰذا ہمیں یہ حق دو۔ ایک اللہ کا آئین ہے، اور اس آئین میں ایک شق نہیں ہے، کئی شقیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ہر شخص لکھنے والا، اسے بتانے والا کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا اگر ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس جرائم میں اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اور یہ جنگ کوئی عام انسانوں سے جنگ نہیں ہے کہ جس میں آپ کے جو ہے جیتنے کے امکانات ہوں۔ جب اللہ کے رسول سے اور اللہ سے کوئی جنگ کرے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ کبھی بھی جیت نہیں سکتا۔ سامعین محترم، آج ہم کہتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اہل یورپ نے یا دنیا کے جو نان مسلم کنٹریز ہیں یا تھاٹس ہیں، انہوں نے جو ہے جس طرح ترقی کی ہے ہم بھی اس راہ پہ چلیں گے تو ترقی کریں گے، اگر ہم اس راہ پہ نہ چل سکے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ آخر ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ایمان والوں یعنی اہل اسلام اور اہل کفر کے عروج و زوال کے اسباب وہ الگ ہوتے ہیں؟ ایمان والوں کی ترقی کرنے کا انداز اور اس کے راز وہ الگ ہیں، اور اہل ایمان سے ہٹ کر جو ہیں اہل کفر ہیں ان کے الگ ہیں۔ اگر تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پس پشت رکھ کر دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں
تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ اگر ایک اسلام کے داعی ہیں، آپ اگر اپنے دین سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو آپ نے اس دین کے ذریعے اپنی معیشت کو درست کر کے لوگوں کو دکھانا ہوگا کہ یہ ہے وہ انقلاب، یہ ہے وہ معاشی ترقی جس کے ہم داعی ہیں. ایک تمہارا نظام ہے، ایک اسلام کا نظام ہے. ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں. آج کا مسلمان اتنا دب چکا ہے سودی نظام کے نیچے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے بغیر تو ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اگر ہم نے اس نظام کو نہ اپنایا، اور بات اس حد تک آ چکی ہے کہ ہم یورپی جو نظام معیشت ہے اس سے اتنے مرغوب ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے جو ہے دور جدید کے بعض مفکرین بھی اٹھتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نظریات کو ان کی سوچ کے مطابق ڈھالیں اور اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی وہ تشریحات کریں کہ جن سے ہمارا نظام بھی ان کے نظام سے میچ کر جائے. کیا مسلمان کا یہ کام ہے؟ مسلمان کلمہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اسلام کو فالو کرو. یہ نہیں کہ نماز اور عبادات کے معاملے میں تو آپ کو اسلام اچھا لگے اور باقی معاملات میں آپ کو اسلام جو ہے وہ بھاری محسوس ہو. یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے. آج شکوک و شبہات کا دور ہے. آج ایک مسلمان کے ذہنوں میں ایسے ایسے شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں نہیں، یہ تو اس دور میں سود کا جتنے بھی قرآن کے اندر سودی نظام کی آیات ہیں، ممانعتیں ہیں، یہ تو حضور کے دور میں تھا، اور اس دور میں تجارتی سود تو ہوتا ہی نہیں تھا. اس دور میں تو ایسا سود ہوتا تھا کہ لوگ ذاتی قرض کسی سے لے لیتے تھے اور مجبور ہوتے تھے، اور جب وہ قرض لیتے تھے مجبوری کی حالت میں پھر لوگ ان سے اضافہ بھی مانگتے تھے. تو اللہ نے کہا بھائی یہ ظلم نہ کرو. تجارتی قرض تو اس زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا، تجارتی سود تو کوئی لیتا ہی نہیں تھا. یعنی یوں بیان کیا جاتا ہے جیسے اس زمانے میں تجارت ہوتی ہی نہیں تھی. اور اہل عرب جو تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ تو چونکہ قبائلی اور ٹرائبل سسٹم تھا ان کا، اپنے اپنے قبیلے کی بات کرتے تھے. اس زمانے میں کہاں تجارتیں ہوتی تھی یا وہ اتنے بڑے قرض لیتے تھے. ایسی کئی آیات قرآن کے دیکھیں، خود اللہ نے فرمایا یہاں پہ. اگر جو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی، اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے، سود کو تو اللہ تو سود کو تجارت کے مقابلے میں لایا ہوا ہے. اس کا مطلب تجارتی لین دین سودی نظام پہ ہوتے تھے تبھی تو اللہ نے یہ بات کہی ہے. اگر ذاتی معاملات میں ہوتے تو پھر اس کی اور نوعیت ہوتی. اور پھر یہ کہنا کہ اس زمانے میں چونکہ تجارت اس جو ہے نا لین دین ہوتا ہی نہیں تھا. اور سامعین محترم، جیسے میں نے آپ کے سامنے اہل کتاب کی بات رکھی، سود تو وہ گناہ ہے جو ہر شریعت میں حرام رہا ہے. علماء نے لکھا 3 گناہ ایسے تھے، ویسے تو ان کی تعداد بہت ہے لیکن ایک قول کے مطابق کہ ایک جو ہے قتل، ایک زنا یعنی بدکاری، اور ایک سود. یہ وہ گناہ تھے جو ہر شریعت میں، ہر پیغمبر کی شریعت میں حرام رہے. اسلام نے بھی ان کی حرمت جو ہے اس کو باقی رکھا. یہ حرام ہے. کیا اسلام میں قتل کی گنجائش ہے؟ کیا اسلام میں بدکاری کی گنجائش ہے؟ جب ان کی گنجائش نہیں ہے تو سود کی بھی گنجائش نہیں ہے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمائی، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ تجارتی لین دین اور تجارتی قرض، اہل عرب تجارت کرتے تھے، اس پہ باقاعدہ سودی لین دین ہوتا تھا. اور ایک تو دیکھیں آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا. تو قریش کے قافلے باقاعدہ شام اور یمن مختلف سیزنوں میں جاتے تھے اور باقاعدہ کمپنی ایز اے کمپنی وہ تجارت کرتے تھے. سب مل کے اپنے پیسے جمع کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کر شام سے اور یمن سے سامان لاتے تھے اور اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اور خود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے سود کے حوالے سے جب آپ نے اعلان فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربل جاہلیت موضوع، جاہلی دور کے جتنے بھی سود تھے آج وہ گرا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں. اور اس کی پہل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے جو لوگ تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو سودی قرض تھا لوگوں پہ، جو سود باقی رہتا تھا،
وہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اول ربن ازع ربن عباس ابن عبد المطلب فإنہ موضوع کلہ، سب سے پہلے میں جس سود کو معاف کرتا ہوں، اسے چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، وہ میرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سود تھا جو لوگوں پہ ہے، میں سب سے پہلے اسے معاف، یعنی اپنے گھر سے اس کی ابتدا کی۔ تو آخر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا جو سودی رقم تھی علماء نے فرمایا کہ 10,000 مسقال تھا، 10,000 مسقال سونا، یہ اتنی رقم تھی جو لوگوں پہ واجب تھی۔ اور ظاہر بات ہے 10,000 مسقال سونا جو ہے وہ کیا کسی نے اپنی ضرورت کے لیے لیا تھا؟ وہ لوگوں نے تجارت کے لیے لیا تھا، اور تجارتی معاملات میں وہ یہ کرتے تھے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد جو ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگوں سے، یعنی اس زمانے میں حضرت زبیر نے بھی ایک نظام بنایا تھا کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے تھے، اس کے بعد اسے انویسٹ کرتے تھے، اور پھر لوگوں کو اس کے حساب سے واپسی بھی کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میرے والد جب فوت ہوئے تو ان کے ذمہ جو اس وقت تجارتی قرض تھا وہ 22 لاکھ دینار تھا۔ تو یہ کہنا کہ اس زمانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتا تھا، یہ بالکل لوگوں کو جو ہے اس بات کی طرف لے کے جانے والی بات ہے کہ جناب آج جو ہے کوئی ذاتی معاملے میں اگر کسی سے کوئی قرض لے اور پھر اس پہ بوجھ ڈال دے تو یہ تو ناانصافی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو قرضی جو کسی بینک سے قرض لے یا وہ مالدار ہو اور پھر وہ قرض لے اور واپسی بھی کر سکتا ہو، اس کے لیے کون سا مشکل ہے واپس کرنا، لہذا اس میں جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ نبی تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ تجارت میں اور سود میں بہت سارے فرق ہیں، اور ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ تجارت میں نفع کی بھی امید ہوتی ہے، نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، لیکن جو بندہ سود پہ پیسے دیتا ہے اس کو تو نقصان کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اگلا ڈوبتا ہے ڈوب جائے، اس کے پیسے تو اسے ملنے ہی ملنے، تو اس کو تو نقصان کا خطرہ ہی نہیں ہے، جبکہ تجارت میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اور بعض دفعہ تجارت میں ایسا ہوتا ہے کہ نفع بھی نہیں ہوتا، نقصان بھی نہیں ہوتا، جتنے آپ نے پیسے لگائے تو وہی آپ کے پاس بچ جاتے ہیں۔ سود میں تو ایسا کچھ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح تجارت کا نفع متعین نہیں ہوتا، جب آپ تجارت کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ روزانہ ایک جیسا ہی انکم آپ کی ہو، کبھی کم ہوتی ہے کبھی بڑھتی ہے، لیکن سودی لین دین میں جب آپ نے پہلے متعین کر دیا کہ آپ مجھے 10% دیں گے، 20% دیں گے، بس وہ متعین ہو گیا، اب آپ جو ہے اس کے حساب سے لیتے رہیں، اور آپ کی پرسنٹیج جو ہے نفع کی، انٹرسٹ کی، وہ متعین ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں بڑی عام ہو چکی ہیں، اور سود سے بچنا جو ہے مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے ملک کی وفاقی شرعی عدالت نے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ دیا، اور ہمارے ملک کا آئین بھی اس بات کا مطالبہ کرتا تھا کہ بھائی ملک کے اندر سے سودی لین دین کو ختم کیا جائے۔ لہذا اب الحمدللہ اس کی جو آپ کے پاس جو مختلف راستے ہیں وہ موجود ہیں، لہذا اب اگر کوئی انسان جو ہے جانتے بوجھتے بھی سودی لین دین میں ملوث ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ آج ہم یہ تہیہ کر کے جائیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کریں گے، کہ ہم اس گناہ سے پیچھے ہٹیں گے، اور بالکل ویسے ہٹیں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے، اس پہ گواہ بننے والے لوگوں پر، اور فرمایا ہم سواؤں، یہ سب جو ہیں اس لعنت میں برابر ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہے ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور ان کے پیٹ بہت بڑے تھے، اور ان کے اندر بڑے بڑے سانپ جو ہے نا وہ گھوم رہے تھے اور باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے جبریل امین نے فرمایا کہ ہؤلاء آکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ ایمان والو، فکر کرنی ہے کہیں کل ہمارا حشر بھی یہ نہ ہو۔ آج ہم ایک کیڑے سے ڈر جاتے ہیں
اور کل جو ہے یہ بڑے بڑے سانپ اگر ہمارے لیے بطور عذاب مسلط ہوں تو ہمارا کیا حشر ہوگا. اس لیے کم کھائیں، حلال کھائیں، یہ اللہ کے ہاں بھی جو ہے آپ کا درجہ بڑھائے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، بے چینی بھی نہیں ہوگی. اور زیادہ ہو اور ہو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت پہ مبنی ہو، دوسروں کا حق ہو، دوسروں کا جو ہے پریشان کر کے لیا گیا، تو پھر ہم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. آج جو ہے ہمارا معاشرہ افراتفری کا شکار ہے، اور اس میں جو ہے امیر اور غریب کے درمیان ایک طبقاتی تفریق پیدا ہو چکی ہے. امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے مزید غربت کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. اور نا اتفاقیاں، نا چاکیاں، اور یہ خود غرضی اور یہ دنیا کی ہرس اور لالچ، یہ سب اسی سود کا جو ہے ہمارے اوپر عذاب مسلط ہے. ہم ایک بطور ملک کے، اسلامی ملک ہونے کے، آپ دیکھیں یہاں پہ آج تک جو ہے 70 سال ہمارے ملک کو، 70-75 سال ہو گئے ہمارے ملک میں عدالت فیصلہ دے دیا سود ختم کیا جائے، اور پھر ہمارے ملک کے کلمہ گو لوگ اس کے خلاف اپیلیں بھی دائر کرتے ہیں. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اس جنگ سے کبھی باہر نکل سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کر کے؟ لہذا ہمارے ملک کی جو معیشت اس وقت ڈوبی ہوئی ہے، ڈیفالٹ ہونے کے ہم قریب ہیں. جب تک ہم کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے، سودی نظام سے جان نہیں چھڑائیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق ڈھالیں. وما علینا الا البلاغ.